اسلام کے انہی زرعی اصولوں کے لیے امام حسین اور مظلومین کربلا کی عظیم الشان قربانیوں کی واقعہ در واقعہ رودات دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی کوششوں نے جس خوبصورت روایت کو جنم دیا تھا، تاریخ نے اسے کئی نام عطا کیے، مثلا ماتم خانہ، ماتم سرا، عزا خانہ، عاشورہ خانہ، امام باڑہ اور امام بارگاہ۔ عزاداری کی تہذیب عرب سے ہوتی ہوئی ایران، ترکی، مصر اور بر صغیر تک پہنچی۔ مختلف تہذیبوں میں عزاداری کو مختلف انداز سے منایا گیا اور منایا جا رہا ہے۔ بر صغیر میں یہ عزاداری ایران کے راستے داخل ہوئی اور یہاں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے جو جگہ مخصوص کی گئی اسے امام باڑے کا نام دیا گیا۔ وقت کی بدلتی کروٹوں کے ساتھ غم حسین بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا ہوا بر صغیر کے قصہ گو شہر پشاور پہنچ گیا، جس نے واقعات کربلا کو ایک نیا آہنگ عطا کیا۔ پشاور چونکہ ایک بھرپور علاقہ تھا، بر صغیر کی تہذیب، بر صغیر کے ذریعے یہاں تہذیب آئی عزاداری کی، اور دوسرے راستے ایران کے ذریعے۔ یہ دو تہذیبوں کا سنگم ہے۔ ایران کے ذریعے فارسی بانوں کی تہذیب آئی اور بر صغیر کے ذریعے اردو تہذیب اس پشاور میں آئی۔ 66 کے قریب امام بارگاہ ہیں اس پشاور شہر کے اندر، جن میں 32 وہ امام بارگاہ ہیں جو صاحب جلوس سے مراد ہے یہاں امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے منعقد ہوتی ہیں، اس کے بعد وہاں سے جلوس یا شبیہ ذوالجناح تابوت علم برآمد ہوتے ہیں، اور 32 وہ امام بارگاہ ہیں جن میں صرف امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس سے ہوتی ہے۔ پشاور کے قدیم محلوں، آبادیوں اور گلی کوچوں میں موجود جن قدیم امام بارگاہوں کے ساتھ عزاداری اور مجالس کی صدیوں پرانی روایات وابستہ ہیں، ان میں ایک گنجان اندرون پشاور کے کوچہ رسالدار میں واقع امام بارگاہ رسالدار عادل بیگ بھی ہے۔ آپ کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو تبرکات و شبیہات ملیں گی۔ اسی طرح ہمارے امام بارگاہ میں تبرکات آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ایک امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سے شہزادہ علی اکبر سے مخصوص ایک تابوت ہے، جس کی برآمدگی 8 محرم الحرام کو یہاں پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جناب اونو محمد جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بچے تھے، جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، ان کی شبیہات پڑی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پہ برآمدگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پیچھے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے سے شبیہ نظر آئے گی، جو کہ 13 صفر کو ہمارے اسی امام بارگاہ میں برآمد ہوتی ہے۔ تو یہ چند شبیہات ہیں جو کہ مخصوص اس امام بارگاہ کے ساتھ ہیں۔ امام بارگاہ کی پرانی عمارت لکڑی کی بنی ہوئی تھی، جس کے مختلف حصوں پر ماہر کاریگروں کے بنائے ہوئے نقش و نگار اس امام بارگاہ سے ان کی محبت و عقیدت کی عکاسی کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب قدیم عمارت کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی تو امام بارگاہ رسالدار بیگ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ امام بارگاہ کی تعمیراتی کام جو ہے 2 ادوار میں ہوا ہے، ایک 90s میں اور دوسرا 2007 میں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے 2007 کے بعد کنسٹرکٹیڈ ہے۔ حسین ابن علی پر سلام کہنا ہے۔ کوچہ رسالدار بیگ کی پرپیچ گلیوں سے ایک راستہ پشاور کے اس تاریخی قصہ خانی بازار کی جانب بھی جا نکلتا ہے، جہاں صدیوں پہلے تجارتی قافلے قیام کیا کرتے تھے اور اہل قافلہ رات کی طوالت قصہ کہانیوں کے ذریعے کوتاہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی قصہ گو بازار کے پہلو میں نسبتاً بلندی پر واقع ڈھکی دالگراں میں موجود یہ پشاور کی ایک اور قدیم امام بارگاہ عزا خانہ علامہ سید نجم الحسن قراروی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام بارگاہ جو عزا خانہ نجم الحسن قراروی کے نام سے مشہور ہے، یہ میرے والد صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے، یہ تقریباً بات ہے 1945 کی، تو اس کے بعد یہاں انہوں نے شیعہ کمیونٹی کے لیے کام کیا تھا کہ 1946 میں انہوں نے یہ امام بارگاہ یہاں آباد کی تھی۔ اس زمانے میں یہ کچی عمارت تھی، اور چونکہ یہ سارا علاقہ ہمارا اس زمانے میں کچا تھا، پرانی آبادی ساری تھی، تو یہ بھی انہوں نے کچی بنائی تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو تبدیلی آتی گئی، لکڑی کی امام بارگاہ، لکڑی کی چھتیں تھیں، یہاں لکڑی کے دروازے تھے،
اور اس کے علاوہ مطلب پرانی جیسے کچی آبادی جیسے ہوتی ہے ویسے بنا ہوا تھا یہ. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی گئی, پھر اس کو نیا بنایا گیا. یہ تقریباً اس کو نئے بنے کو بھی تقریباً 24 سال تقریباً ہو چکے ہیں. امام بارگاہ عزاخانہ علامہ سید نجم الحسن قراروی کا یہ مرکزی ہال تو مردانہ مجلس کے لیے مخصوص ہے, جبکہ خواتین عموماً یہاں اوپر کی بالادریوں میں بیٹھ کر مجلس سنتی ہیں. اس امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے والے علماء میں کئی نامور شخصیات شامل ہیں. یہاں تو بہت بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے جن کو آپ جانتے ہیں. علامہ سید دہلوی صاحب تشریف لائے, علامہ نصیر اشتہاری صاحب تشریف لائے, علامہ رشید زرعی صاحب تشریف لائے, علامہ عرفان رابطی تشریف لائے, مولانا مطلب جو بھی آپ کو میں بتاؤں کہ مشہور شخصیات ہیں, چونکہ والد صاحب سے ان کا رابطہ تھا تو یہاں مجالس کی جاتی تھی. اور والد صاحب اس امام بارگاہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پہ 2 قدیم مجالس جو والد صاحب نے بنیاد رکھی تھی, ایک روانگی امام حسین علیہ السلام 28 رجب اور ایک واپسی 7 ربیع الاول. یہ مجالس پورے پشاور میں کہیں نہیں ہوتی تھی پہلے, اب تو خیر بڑی مجالس ہیں. یہ بنیاد رکھی تھی اس امام بارگاہ نے اس کی. اندرون پشاور میں جہاں ایسی قدیم محرم کے آخری جلوس امام بارگاہ آغا سید حیدر شاہ سے برآمدگی, اس امام بارگاہ کی وہ قدیم روایت ہے جو برسوں سے یوں ہی چلی آ رہی ہے. آخری جو روز عاشور